حضرت علامہ چشتی صاحب کی طرف سے کوئی براہ راست ایسا رابطہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا کہ ہم ثالث ہیں اور تمہیں یہ فریضہ ہماری طرف سے سونپا جا رہا ہے، اس لیے ہم ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ ہمیں ثالث کس حیثیت سے مانا گیا ہے یا مانا جائے گا، اور ہماری حیثیت جو ہے وہ اس جگہ پر کون سی ہے۔ تو صرف اکرام صاحب نے کہا کہ علامہ چشتی صاحب نے آپ حضرات کو ثالث منتخب کیا ہے۔ حضرت مولانا محمد طیب ارشد صاحب کو بھی میں نے عرض کیا تھا کس طرح کی صورتحال ہے، تو ہم حاضر صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ حتی الامکان یہ جو چپکلش ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور علماء اہل سنت کے درمیان جو اختلاف انتشار پیدا ہوتا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کی تحقیر توہین تضلیل کا سلسلہ جاری ہے، تو یہ ہر قیمت پر ختم ہونا چاہیے۔ باقی اگر کسی کے خلاف کوئی شکوہ شکایت ہے تو برادرانہ ماحول کے اندر وہ پیش ہونا چاہیے اور اس کا جواب جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ عوامی اجتماعات کے اندر اس طرح کے فتوے لگانا اور بڑے اکابر جو ہے آل سنت کے ان کی توہین تذلیل کرنا، تو یہ ہمارے خیال میں کوئی مناسب اقدام نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات کی ثالثی سے ہٹ کے ہم ایک منت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ یہ چپکلش بڑھنی نہیں چاہیے۔ آل سنت کا حال پہلے بھی کیا ہے سیاسی لحاظ سے یا مذہبی تبلیغ کے لحاظ سے، یہ ملک کے اندر ہماری ویلیو عزت کیا ہے، تو اس کے بعد پھر ہم مزید آپس میں اگر الجھنے لگیں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگیں تو ہمارا حشر کیا ہوگا۔ تو اس سے انجام پر بھی ذرا نظر رکھ لینی چاہیے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوامی اکھاڑے کے انداز میں پیش نہ کیا جائے، بلکہ اسے برادرانہ رنگ میں سوال جواب استفتاء وغیرہ ہوتے ہیں تو اس طرح پر کر لیا جائے، اور جو ذمہ وار حضرات ہیں تو وہ اس کا جواب دے دیں۔ یہ کوئی عوامی اجتماعات میں اس طرح کے لے جانے والی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب قبلہ مفتی صاحب اس بارے میں مزید وضاحت فرمائیں کہ میں تو مریض آدمی ہوں، تقریر بھی بیٹھ کے کرسی کا سہارا لے کے کرتا ہوں، تو اس لیے میرے لیے بولنا اس طرح مشکل بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ۔ حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، مسلک اہل سنت والجماعت الحمدللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اکبر سے آج کے دن اس وقت تک اتنا خوبصورت، حسین اور حق پر مبنی ہے کہ اس مسلک کی حقانیت پر علماء اہل سنت نے قرآن مجید، احادیث مبارکہ، اقوال صحابہ کرام اور اجماع امت جیسے دلائل پیش فرمائے۔ اسی مسلک اہل سنت والجماعت میں ہر دور میں علماء حق اور اولیاء اللہ رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، شاید ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت مناظرے کی صورت میں ہمیں کیا کچھ سننا پڑے گا۔ 3 زمانوں کے علماء کرام جنہیں اکابر اہل سنت کہا جاتا رہا، یعنی امام اہل سنت حضرت علامہ الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم عصر علماء، آپ کے خلفاء، آپ کے شاگرد، اور بعد میں تحریک پاکستان میں حصہ لینے والے علماء و مشائخ، اور تیسرا زمانہ ہمارا کہ اس وقت جتنے علماء اہل سنت، مشائخ اعظام، طلباء، دینی مدارس سے کسی طرح سے بھی تعلق رکھنے والے، یہ سب زیر بحث آئیں گے۔ میری گزارش ہے، اور میں قبلہ شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد اشرف سیالی صاحب مدد العالی کی کے ارشاد کو ہی آگے چلاتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں
علماء کرام کے درمیان اختلافات ہوتے رہے ہیں، علمی اختلافات رہے ہیں، ہر دور میں رہے ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ کرام کے مابین اختلافات رہے ہیں۔ اب اگر اختلاف ہے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، اختلاف کا پیدا ہو جانا کوئی عیب نہیں ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ بجائے تقریری مناظرہ کے تحریری مناظرہ ہونا چاہیے، علماء کرام کا ایک نمائندہ بورڈ مقرر کیا جائے۔ حضرت علامہ چشتی صاحب نے اپنا دعویٰ لکھ بھی دیا ہے، مزید بھی لکھ سکتے ہیں۔ ان کا تحریری دعویٰ کئی علماء کرام تک غالباً پہنچ چکا ہے، تو ان کے اعتراضات ہیں، یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو اعتراضات کے جوابات دیے جائے۔ اب جوابات کی صورت کیا ہو، میری رائے یہ ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ میری رائے کو قابل غور نہیں بلکہ قابل قبول آپ بنائیں کہ تحریری صورت میں ہو۔ اس میں کئی فوائد ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ یہ خالصتاً علمی اختلاف ہے، علمی مسئلہ ہے، عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا تعلق اور اثر جو ہے ہم جیسے مولویوں پر نہیں بلکہ ہمارے اکابرین جتنے گزر چکے ہیں، جس نے میں نے بھی عرض کیا کہ 3 زمانوں کے علماء اہل سنت اس کی زد میں آ رہے ہیں، تو ہم اپنے اکابرین کی عزت عظمت کو بھی ملحوظ رکھیں اور یہ مسئلہ بھی حق اور سچ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ تو اس لیے میری گزارش رائے یہی ہے کہ آج تقریری مناظرہ کے بجائے تحریری مناظرہ ہو، کوئی دن مقرر کر دیا جائے، بورڈ مقرر کر دیا جائے، وہ بورڈ جو ہے اس تحریر کا جواب تحریری طور پر دے۔ جب تک وہ فیصلہ نہ آئے تو فریقین اسی طرح اپنے مقام پر رہیں، کوئی اس پر بحث، کوئی تبصرہ، کوئی بات نہ کی جائے۔ یہ میری رائے ہے۔ میں بھی اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، بہتر یہ اندرون خانہ ہی چلتا رہے سلسلہ، علماء نمائندہ علماء کا بورڈ ہو، وہی اس میں حصہ لے، عوامی سطح پر یہ کھاڑا نہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ثالث لکھے ہوئے ہیں، وہ کچھ وجوہات کی بنا پر تشریف نہیں لا سکتے۔ جی ہم نے گزارشات پیش کر دی ہیں۔ جی علامہ مفتی فضل احمد صاحب چشتی ہیں، مولانا مفتی شوکت سیالی صاحب ہیں، ہماری اس رائے پر آپ اظہار خیال فرمائیں۔ میرے فریق مخالف اس کے متعلق کچھ کہیں؟ اس کے بعد شوکت سیالی صاحب۔ میرے معزز اکابرین ثالثین رحمت برکاتکما، واجب القدر حاضرین، چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے میرے میزبان برادر مکرم حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب مدظلہ اپنے ارشادات عالیہ سے فیضیاب فرماتے، کیونکہ آپ میزبان ہیں اور میں مہمان کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں۔ لیکن جیسا کہ آپ نے چونکہ مجھے ہی پہلے بولنے کا حکم ارشاد فرما دیا ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ الحمدللہ بھائی فضل احمد چشتی صاحب جتنے بھی سالوں سے آپ نے اکابرین کے متعلق جی تو جو کچھ بھی ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے منفی۔ اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ میں اپنے اکابرین کی رائے، کیونکہ اس میں عوام اہل سنت علماء کا معاملہ تو چلتا رہتا ہے، مجھے بھی عوام اہل سنت کی بہتری اسی میں نظر آتی ہے کہ علماء کا بورڈ دونوں جانب سے تشکیل دے دیا جائے اور اندرون خانہ جو ہے اس معاملے کو حل کر لیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے اکابرین کی یہ بات بھی مجھے قبول، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی اہل سنت و جماعت کے ایک معاملے میں جو بھی رائے آئے گی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہماری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے پورا تعاون ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔
میرے بزرگ تشریف فرما ہیں، میرے مرشد بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، اور میرے بزرگ عالی جناب کے برادر ایسے رہنا، میں آپ سے مشورہ کر کے اس متعلق جناب بہتر جی میں عرض کروں شرکائے مناظرہ السلام علیکم. ہمارے ثالثین نے جو آخر میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارا کچھ تحریری طور پر ہونا چاہیے، میں اپنے بزرگوار متجل العالی کے مشورے کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہوں، اور اس کے متعلق یہ ہے کہ میرا رابطہ عرب اور ہندوستان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. میں اپنی تحریرات کو ہندوستان کے اہل سنت و جماعت کے علماء کرام مفتیان نظام کے پاس پیش کروں گا. عرب میں اہل سنت و جماعت کے کچھ علماء ہیں، اگرچہ زیادہ تر وہاں پر وہابیت ہے، تاہم ضرور وہ بھی خطہ اہل سنت و جماعت کے جید علماء دین سے خالی نہیں ہے. میں انشاءاللہ العزیز ان سے بھی رابطہ کر کے آگے آپ ثالثین حضرات اگر اس سلسلہ کو آگے بڑھائیں گے اور جو میرے ساتھ تحریری طور پر اس مسئلے پر بحث کرنا چاہیں گے، ان کا انتخاب اگر آپ خود فرمائیں گے اور جن کا فرمائیں گے تو مجھے قبول ہوگا، اور اگر میرے فریق کے مخالف اگر ایسا کرنا چاہیں گے تو ان کے لیے بھی میں حاضر ہوں انشاءاللہ. اپنے اس بات حق کے لیے بہت تعاون فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمر میں برکتیں فرمائے. بات یہ ہے کہ آج آپ دو حضرات تقریری مناظرہ کے لیے تیار ہوئے ہیں. ماشاءاللہ کتابیں دونوں کے پاس بے شمار رکھی ہیں، پوری تیاری کی ہوئی ہے. حق تو یہی بنتا ہے کہ آپ دونوں تحریری مناظرہ جاری رکھیں. اوپر بورڈ ہونا چاہیے، اس میں سے یہ ہے کہ آپ بھی جتنے جفت عدد پر یا طاقت پر علماء منتخب کر دیں، ان کی طرف سے بھی ہوں، وہ ایک بورڈ ہو، دونوں طرف کے علماء کا بورڈ ہو، علماء اہل سنت ہوں، تو چاہے پاکستان کے ہوں یا جہاں بھی ہو، یا وہ بورڈ جو بھی فیصلہ کرے خود فیصلہ لکھے یا کہیں بھیجے، تو بورڈ کا انتخاب بھی آپ دونوں حضرات کریں. اگر آپ میں سے کوئی تحریر مناظرہ جاری نہیں رکھنا چاہتا تو وہ بھی آگاہ فرما دیا جائے. اتنا ہی ہے کہ کوئی جس طرح آپ نے شرائط میں لکھا کہ سوال جواب کے لیے وقت محدود نہیں ہوگا، لیکن تاریخ کوئی معین ہونی چاہیے کہ اس تاریخ تک جب کہ تحریریں دونوں طرف سے پہنچ جائیں گی، اب بورڈ جو ہے وہ ہفتہ 2 ہفتے جتنا دن ٹائم لے تو ان دنوں میں فیصلہ آ جانا چاہیے، بورڈ کا فیصلہ مقررہ تاریخ پر آ جانا چاہیے. اور جب تک وہ فیصلہ نہ آئے تو اس مناظرے کے حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے کہیں بھی کوئی بات نہ کی جائے، جلسہ عام میں نہ کی جائے، کسی محفل میں نہ کی جائے. اس میں مسلک اہل سنت والجماعت کی عزت کا بھی سوال ہے اور آپ جیسے علماء کی عزت کا بھی سوال ہے. اس وقت ہمارے درمیان اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی شخصیت ہیں. حضرت سے تعارف نہیں ہے، حضرت صاحب کے برادر ہیں.
تو حضرت شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد اشرف سالوی صاحب ہمارے یہاں تشریف فرما ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، لیکن میں عرض کروں گا کہ اس دونوں باتوں سے میں اور حضرت اس وقت الگ ہو رہے ہیں۔ مناظرہ تحریری کے لیے بھی آپ دونوں تیار ہیں تو آگاہ فرما دیجیے، بورڈ کی تشکیل کے لیے آپ دونوں حضرات ہم دونوں کو نام پیش کر دیں گے تو ہم ان سے رابطہ کر دیں گے، یا کوئی اور صورت ہے تو وہ فرما دیں۔ اجازت ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی جانب سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ کے ساتھ تحریری طور پر بھی جو آپ کا موقف آیا ہے اس پر تحریری طور پر بھی اس ساری کارروائی کے لیے مناظرہ کہہ لیں جو کچھ بھی ہے اس کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اور میں اپنے آپ نے جیسے کہ جفت اور طاق کی بات فرمائی تو طاق ٹھیک ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں پسندیدہ چیز ہے، لہٰذا میں اپنے دو مزید معاونین ساتھیوں کے اسماء گرامی بھی پیش کر دیتا ہوں، لیکن میں ایک درخواست کروں گا اپنی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے کہ آپ اکابرین نے جس طریقے سے آج شفقت فرمائی ہے، جبکہ آپ سے رابطہ جو ہے وہ بنیادی طور پر نہیں ہوا لیکن اہل سنت و جماعت کے وسیع تر مفاد میں شفقت فرمائی اور ہمارے اوپر دست شفقت رکھا، تو درخواست یہ کروں گا کہ آپ ہستیاں ایسی ہیں کہ الحمدللہ فریقین کے درمیان مسلم ہیں، اور اب بھی فریقین میں سے کسی نے سر نہیں اٹھایا اور لبیک کہا ہے، تو الگ نہیں فرمائیں، بلکہ میری درخواست تو یہ ہے کہ جو فیصلہ سنانے والا بورڈ ہوگا، بلکہ ہمیں بورڈ کی مزید ضرورت نہیں، ادھر تو تین جتنے بھی منتخب ہوتے ہیں ہو جائیں تحریری کارروائی کے لیے، لیکن فیصلے کے لیے یہ ہے کہ وہ جتنا بھی وقت لے لیا جائے آپ دونوں اکابرین ہی آئندہ بھی ہمارے اوپر شفقت فرمائیں اور اسی طریقے سے مہربانی فرمائیں انشاءاللہ۔ کہ ایک تو یہ مسئلہ عالمی مسئلہ ہے، یہ نہ ملکی ہے نہ کچھ جماعتی ہے، یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے، اور یہ عوامی مسئلہ بھی ہے کیونکہ ایمان اور دین کا تعلق تمام کے ساتھ ہے۔ اس وقت جو ایمان پن بن رہی ہے، جو بن چکی ہے، وہ سب سے متعلق ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا جیسے میں نے پہلے صراحتاً عرض کیا کہ ہندوستان کے علماء و مشائخ اور عرب کے علماء کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ میں اپنی تحریرات کو معرب کر کے عرب میں بھیجوں گا۔ میں نے ایک استفتاء ابھی ایک نیا ترتیب دیا ہے مسٹر جناح کے متعلق، وہ آپ کو میں ابھی پیش کروں گا، اپنے فریق مخالف کو بھی ابھی پیش کروں گا۔ اس کو میں نے معرب کیا ہے، عرب میں بھی بھیجوں گا اور ہندوستان میں بھی انشاءاللہ العزیز۔ تو میرے خیال میں اگر فقط یہاں کا کوئی بورڈ ترتیب دینے کی بجائے یہاں اگر اس کو اسی طرح رکھا جائے کہ تحریر ہو، بات تحریر کے ذریعے ہو، لیکن اس کی تصدیقات کے لیے عالمی رابطہ ہونا چاہیے اور عالمی فیصلہ سامنے لایا جائے۔ کوئی ہندوستان کا وہ نہ آپس میں مل بیٹھے نہ افہام تفہیم ہو سب، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ یہ ہے حضرت کہ آپ دونوں فریق، اب تو فریق ہی کہہ رہے ہیں نا، ہم تو کسی کو نہیں کہا یہ فریق اور وہ فریق ہے، دونوں فریق ایسا بورڈ کے لیے آپ نام دیں جو جن کو ہم جمع کر سکیں۔ اب یہ ہے کہ آپ یہ سفارش کر سکتے ہیں یا اپنی دلیل کے طور پر عرب عجم کے دوسرے ملکوں کی علماء کی تحریرات پیش کر سکتے ہیں۔ جی میں کروں گا انشاءاللہ۔ بورڈ یہی کا ہو جتنا قبلہ شاہ سے فرما رہے ہیں جی کہ جو بیٹھ سکے اپنی دلیل کے طور پر آپ ہندوستان کے اس کا یہ ہے، آپ وقت رکھ لیں، میں بھی پاکستان میں نگاہ دوڑاؤں گا۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے جی کہ
آپ دونوں کا رابطہ کس طرح ہوگا؟ تحریرات دینے لینے کا، پہنچانے کا؟ وہ آپ جس طرح بہتر سمجھے، ڈاک بدریہ ڈاک بھی ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی درمیان میں خیال ہے اکرام صاحب ہی رہیں، اکرام اللہ صاحب آپ درمیان میں رہیں تو جی پہلے اکرام صاحب بھی درمیان میں رہیں. جی پہلے اکرام اللہ صاحب. تو اکرام صاحب ٹھیک. کچھ بھی لے مزدور آدمی ہے جی بیٹھے ہیں. پہلے بھی سارا بوجھ اسی پہ ڈال دیا گیا ہے. انہوں نے خود لیا ہوگا، کسی نے ڈالا نہیں. چلو اس نے اپنے جی جی کہ ڈاک کے ذریعے جائے گا. آپ کھانے وہاں رہتے ہیں نا، تو ڈاک ادھر ادھر بھی ہو جاتی ہے، دیر بھی ہو جاتی ہے. ادھر آج ہی ہمیں تو لاہور سے جواب ہی نہیں آیا. تو یہ درمیان میں واسطہ ہونا چاہیے. تو علامہ چشتی صاحب یہ بات میں دوستوں کے مشورے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ تحریرات کا تبادلہ پھر ان پر جو فیصلہ ہے اس کا بھی وقت محدود ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا آگے تبلیغ اور تقریر کا سلسلہ بند نہ ہو جائے. بہتر ہے جی. اب یہ وقت جتنا مناسب سمجھا جائے، کیونکہ آپ کو علماء ایک تحریر تو جناب علی، ایک تحریر تو میں نے آپ کو پیش کر دی ہے. میں ابھی ایک تحریر وہی جو آپ کو پیش کیا ہے میں اپنے فریق کو پیش کر دیتا ہوں، اور ساتھ آپ کو باہر کی تحریرات کا بھی تو انتظار رہے گا نا. جی عرب سے، انڈیا سے، جی جی علماء اہل سنت وہ میری ذمہ داری ہے. لیکن اس وقت جو سردست مسئلہ درپیش ہے، اس تحریر کا جواب یہ تحریر کر دیں. حضرت آپ پڑھ چکے ہیں علامہ صاحب کی تحریر، تو آپ کے خیال میں کتنا ٹائم ہونا چاہیے؟ آپ جواب لکھیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب چشتی صاحب بھی لکھیں. تو جتنے دن آپ اپنے لیے رکھیں تو اتنے دن علامہ صاحب اگر چشتی صاحب کی کوئی اور تحریر ہے تو وہ عنایت فرما دیں. انشاءاللہ تعالیٰ 15 دن رکھ لیے جائیں. تو 15 دن میں ابھی ہمیں مل جائے گی تحریر، تو ہم 15 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں گے. اور آگے ان کا جواب الجواب جو بھی ہے یہ سلسلہ بورڈ کی خدمت میں پھر پہنچتا رہے گا. کیوں حضرت 15 دن فرما رہے ہیں؟ میرے خیال میں 1 ماہ کے اندر یہ سارا کام تمام ہونا چاہیے. 15 دن ان کے لیے 15 دن اس کا یہ ہے نا جی، 1 ماہ مجھے تمام خطابات سے چھٹی کرنی پڑے گی. ہم تسلی کے ساتھ بیٹھ کر یہ سارا کام کروں گا. اس میں غور فرما لیں بھی آپ کی تحریر ہے وہ جواب دیں گے، پھر آپ جواب الجواب دیں گے، پھر آپ انہوں نے بھی تبصرہ کرنا ہے. یہ سلسلہ بھی ڈاک کا ہے، 3-4 دن تو ڈاک میں بھی لگ سکتے ہیں، 3 دن تو لگ نہیں ایسا ہم بندہ کر لیا کریں گے، مسئلہ نہیں. ڈاک کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے جی. ہم اپنے رات کے خیال پر 1 مہینہ دونوں کو قبول ہے، ٹھیک ہے. میں تو 1 مہینہ یعنی 15 دن آپ کے لیے آپ کی طرف سے، اور 15 دن حضرت چشتی صاحب کی. نہیں جب آپ کے قلم رک جائیں گے، رک جانے چاہیے، سیاہی خشک ہو جانی چاہیے. 15 دنوں کے بعد چلتا رہے گا سلسلہ. یہ پہلے جیسا دعویٰ ہے یا یہ اور ہے؟ یہ اس دعوے کا ایک جز ہے. اچھا اس کا جز ہے. اس پر میں گزارش کروں گا کہ یہ جو کہے تو ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ اس کہنے کی سند ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کی پوری تفتیش کر سکیں. وہ تو بھی ہم تحریر کریں گے. یہ جو اگر آپ چاہیں تو میں یہیں پر آپ کو کتابیں حوالے وغیرہ. جی نہیں ہم مناظر شروع نہیں کریں. جو کچھ طے ہوگا وہ بھی ہم تحریر کریں گے کہ آج اس طرح جمع ہوئے ہیں اور ہم دونوں کی درخواست پیش ہوئی اور دونوں عالم دین نے، مناظرین نے ثالثین کی درخواست کو قبول کیا اور یہ طے ہوا. یہ سب ہم ابھی تحریر کریں گے، آپ کو بھی تحریر دیں گے، چشتی صاحب کو بھی تحریر دیں گے. باقی میں
اتنا گزارش کروں گا کہ جن جن حضرات کے خلاف میں نے خطاب میں کچھ کہا ہے وہ میری نظر میں اکابرین میں سے نہیں ہے، لہذا مجھے ابھی فیصلے سے پہلے اکابرین کا توہین کرنے والا یا ایسے الفاظ سے جو ہے متون نہ کیا جائے برائے مہربانی. جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ. نہیں حضرت، ایسا نہیں. جب تک فیصلہ نہیں آتا آپ اپنی ان تحریروں کے بارے میں یا ان تحریروں کے بارے میں وہ حضرت صاحب کچھ بیان نہ کریں. نہیں، میں اس کا آپ میرے مطلب غالباً نہیں سمجھ سکے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تاریزن صراحتاً یا کنایتاً میرے متعلق ایسے الفاظ سے گریز کیا جائے کہ اپنی تقریر میں ماضی کے اندر اکابرین کی توہین یا گستاخی یا بے ادبی کسی کی طرف سے ہوتی رہی ہے یا مطلب ہے کہ سمجھی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جن کے خلاف بولتا رہا ہوں وہ میری نظر میں اکابرین نہیں ہے. جب فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد پھر ان کو جب اکابر میں سمجھوں گا تو پھر اگر ان کی توہین کروں گا تو میں گستاخ اور توہین کنندہ قرار پا سکتا ہوں. تو آپ نے فرما دیا نا کہ جب تک بورڈ کا فیصلہ نہیں آتا ہے تو فیصلہ کا بیان جو ہے مناظرین کی طرف سے جاری نہیں ہوگا. بہرحال اس محفل میں نے جو محسوس کیا ہے اس کا اضافہ میں کرنا چاہتا ہوں. اس محفل میں میں نے تاریخاً کچھ محسوس کیا ہے جس کی بنا پر میں اس کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. جی جی. اور نہ ہی جو اختلاف ہے اعتراضات ہے آپ کو جن پر رہے ہیں ایک ماہ تک آپ خاموش رہے. جی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت علم دیا ہے، مطالعہ آپ کا وسیع ہے، آپ کے ہر تقریر میں نیا موضوع ہوتا ہے. آپ اور موضوعات پر خطابات فرمائیں. مجھے کوئی خطاب کا مسئلہ میں ایک ماہ میں چھٹی کروں گا. میں جو عرض کر رہا ہوں تو ایک ماہ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں یا خطابات میں کہتا ہوں تو میں اپنی زبان کو روک کر یہ قلم والی زبان کے ذریعے جو میں کہوں گا وہ کہہ ڈالوں گا. میں یہی ہے آپ مطمئن رہیں کہ ایک مہینہ جو آپ نے وقت متعین کیا ہے اس میں میرے خطابات کا سلسلہ ہی منقطع ہوگا. میں صرف تحریر پر بیٹھوں. مہینے سے زیادہ لگ جائے گا ان کے لیے تو مہینہ ہے جی. اب بورڈ جو تشکیل دے میں مہینے میں سب کچھ ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس سے زیادہ وقت میں اپنی تبلیغ کو بند نہیں رکھتا. 2-4 دن ہی کافی ہیں بورڈ کے لیے. نہیں ہم ان کو کہہ دیں گے نا کہ 4 دن سے زیادہ وقت بورڈ نہ لیں. ان حضرت مہینہ ہے نا جواب الجواب ان مہینے چ اپنے قلم روک دینا. اگے ہے بورڈ واسطے زیادہ سے زیادہ 4 دن رکھ دیں. میں نے جو کچھ تحریر کیا ہے یہ صرف تنظیم المدارس کے مطالعہ پاکستان سے اپنی فہم سمجھ کے مطابق پیش کی تحریر کیا. اس کے علاوہ باقی کتب موجود ہیں، میں ان پر لکھوں گا، وہ پیش کروں گا. اور ایک مہینے کے اندر اندر آپ جس طرح ممکن ہو نہیں کچھ آسانی بھی بنائیں، فیصلے تک پہنچنے کے لیے آسانی بنائیں. جی. جو دعویٰ آپ کا پہلے مل چکا ہے جی وہ ایک دعویٰ ہے آپ کا جی اپنے سائن مور کے ساتھ آپ نے روانہ کیا ہے، مکمل ہے. آج آپ یہ دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ اس کی جز ہے، تو وہ اگر قبول کرتے ہیں جز کے طور پر تو ٹھیک ہے، تو پھر اسی کو آپ رہنے دیں. اس کا وہ جواب آپ کو تحریری طور پر دیں گے، اس جواب کا آپ نے جواب لکھنا ہے. ٹھیک کیوں کرنا. تو بورڈ کے لیے آپ کو دونوں کو ہفتہ دیا جاتا ہے، ہفتے کے اندر آپ نام پیش کر دیں گے. چند علماء کے نام آپ دیں، آپ چند علماء کے نام دے دیں گے. اب یہ ہے کہ ان علماء کو اکٹھا کرنا، بلانا، ظاہر ہے لاہور سے باہر کے بھی ہوں گے. تو اگر آپ دونوں کا کوئی بائک ہے، پیچھے کوئی ہے
تو یہ جو ان کو اکٹھا کرنا، بلانا، یہ